الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر 3 باتوں کا خوف۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں 3 باتوں سے غمزدہ اور رنجیدہ تھے۔ وہ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ملے گا جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مال و دولت اسباب کی فراوانی ہوگی اور اس مال و دولت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی بجائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت کرنے کی بجائے، آپس میں ایک دوسرے کو قریب کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو جائے، اور یہ حسد اتنا درجے تک ان کا حسد چلا جائے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس مال و دولت کی وجہ سے خون ریزیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ بات آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ دوسرے مال میں کمزور بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے عزیز کو حقیر سمجھتا ہے اور اسے بات کرنے تک پسند نہیں کرتا کہ میں تو مالدار ہوں، میرے پاس دولت ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بات کا خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت پر کیا تھا، اور آپ کا جو خوف ہے یہ امت کے اندر آج یہ باتیں پائی جا رہی ہیں کہ امت کے ہر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت دی ہوئی ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو رب مال و دولت دینا جانتا ہے وہ رب اس مال و دولت کو لینا بھی جانتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے مال و دولت کے بلبوتے پہ حسد کر کے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دور کرنا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کا کام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوا مال ہم سے چھین لے۔ اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے زندگی کے اندر اللہ نے اگر مال دیا تو اس پہ اللہ کا شکر کریں، غریبوں کو کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اپنی وہ اوقات یاد کریں کہ ایک وقت میں تم بھی ایسے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تم عروج پر پہنچے ہو۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ سامنے کھلی ہوگی، اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید کا ہر بندہ جس کو عربی کے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوگا وہ قرآن سامنے کھول کر اس کی تفسیر اور تشریح کرنا شروع کر دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنا ظلم قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر بندہ یوٹیوب چینل بنا کے، ہر بندہ ٹی وی پہ آ کے، ہر بندہ ایسے کوئی کسی پلیٹ فارم پر آ کے جو عوام کے لیے ہے مفسر بننے کی کوشش کر رہا ہے، محدث بننے کی کوشش کر رہا ہے، تفسیر میں رائے کرتا پھر رہا ہے۔ اگر ایسی ہی خود ہی تفسیر کرنے سے، خود ہی تشریح کرنے سے قرآن سمجھ آ رہا ہوتا تو اللہ کو، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیغمبر اور رسول بنانے کی ضرورت نہ ہوتی، جبرائیل امین کو بھیج کر پیغمبر کو قرآن کی تشریح سمجھانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن جبرائیل کا آنا، اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کے اس کی تشریح بتلانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہر وہ انسان جو اپنی مرضی سے اردو تفسیرات پڑھ کر اس کی تشریح اور تفسیر کرنا شروع کر دے، یہ ایسا کلام نہیں ہے۔ اور ہمارے بحیثی کی تو یہ حد ہے کہ ہم ہر وہ آدمی جس نے تھوڑی سی اردو کوئی تفسیر پڑھ لی، وہ اپنے آپ کو مفسر کہلا رہا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے کبھی آپ نے بغیر اس کے کورس کیے ہو، بغیر وہ مضامین پڑھے ہوئے، بغیر کسی استاذ کے سامنے بیٹھے آپ نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہا ہے؟ انجینئر نے کبھی اپنے آپ کو انجینئر کہا ہے؟ کسی اور شعبے والے نے اپنے آپ کو شعبے والے کہا ہے؟ اگر نہیں کہہ سکتے ہو، نہیں کہا ہے، تو قرآن اتنی لوارث کتاب ہے، آپ کا استاد کوئی نہیں، آپ کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کوئی نہیں رہی، آپ نے عربی علوم سیکھے نہیں، نحو صرف پڑھا نہیں ہے، 25 علوم قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے وہ پڑھے ہی نہیں ہے، اور آپ ٹی وی پہ آ کے یا کوئی چینل بنا کے اپنے آپ کو مفسر بنا دیں، اور لوگ بھی عجیب ہمارے زمانے کے انہی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں۔ تحقیق کرنے کی تو دین کے معاملے میں ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، تحقیق کرنے کی تو ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم تحقیق بھی کریں، آیا یہ بندہ صحیح معنوں میں اس نے دین پہلے کسی سے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا۔ ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ اس کے فالوور بہت زیادہ ہے، ایسے تو شیطان کے بھی فالوور ہے، پھر شیطان کے پیچھے لگو۔ ابو جہل کے بھی بڑے فالوور تھے، اپنے بچوں کے نام ابو جہل کے نام پہ رکھو۔ فرعون کے بڑے فالوور تھے، اپنے نام فرعون کے بچوں کے نام فرعون کے نام پہ رکھو۔ حامان کے بڑے فالوور تھے، اپنے بچوں کے نام حامان کے نام پہ رکھو۔ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ اپنے کسی بچے کا نام شیطان کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ ابلیس کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ کائنات میں حد سے زیادہ دنیا تو اس کی فالوور ہے۔ ابلیس نام نہ رکھنا، شیطان نام نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ابلیس چاہے گنہگار بھی ہو لیکن ابلیس کو عالم نہیں مانتے، ابلیس کو مفسر نہیں مانتے، تو ان ابلیسوں کو جو نہ انہوں نے پڑھا ہے، نہ انہوں نے تفسیر مفسروں کے سامنے بیٹھ کے سیکھی ہے، خود 2-4 تفاسیر دیکھ لے، ٹی وی پہ آگے چینل بنا کے یا اپنا کوئی چینل بنا گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرے، آپ ان کو سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ مجھے امت پہ دوسری اس بات کا خوف ہے، یہ کتاب اللہ کو کھول کے خود تفاسیر کرنا شروع کر دے گی، خود اس کے ترجمے کرنا شروع کر دے گی۔ یہ قرآن لوارث نہیں، اس کے وارث موجود ہے، یاد رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے خود گمراہ ہو جائے، جیسے ایک بدبخت آج کے زمانے میں آیا ہوا ہے۔ 3-4 بدبخت ہیں، میں نام نہیں لے رہتا، تمہیں خود معلوم ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ ارے محقق علماء کی کیا کمی ہے؟ محقق تفسیر کرنے والوں کی کمی ہے، تمہارے معاشرے میں نہیں پائے جاتے۔ اپنی مسجد کے امام پر کیا تم اعتماد نہیں جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو؟ یوٹیوب پر آنے والوں پر تمہیں اعتماد ہو گیا؟ ذرا اپنے عقل کو ہاتھ پھیرنا، دین کے معاملے میں اتنی بحث بھی نہ ہونا۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، ان کا علم تو بڑھ جائے گا لیکن ضائع ہو جائے گا۔ علم کو بڑھانے کی کوشش تو کریں گے لیکن عمل پہ آنے کی کوشش نہیں ہوگی۔ علم وہی کارآمد ہے جو علم جس کے ساتھ عمل ہو، جس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ علم کارآمد نہیں ہے، وہ تو صرف ایک معلومات ہے، وہ تو مطالعے کا ایک بیس ہے۔ دین کا علم اس وقت تک کارآمد نہیں ثابت ہوتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ تو ان تینوں باتوں کا خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا تھا،
آج ہمارے معاشرے میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں. ہمیں ان تینوں چیزوں سے دور رہنا چاہیے. مال مل جائے اللہ کا شکر ہو، نہیں ہے صبر ہو. مال کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اور قرآن کی تفاسیر پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، مفسرین سے سیکھیں. جنہوں نے اپنی زندگی اس کام میں کھپائے ان سے سیکھیں. اور جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ تمہیں تفسیر بتائیں گے. جن کو وضو کے فرائض نہیں آتے وہ تمہیں تفاسیر بتائیں گے. اسی مرزا علی کیا بلا، اسے ذرا پوچھیں قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض کا ذکر کیا. اس کو وہ آیت پڑھ کے سنائے ذرا. قرآن انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ ان سے تفاسیر پڑھتے ہیں. تیسری چیز فرمایا علم میں بڑھتے جائیں گے لیکن ان کا علم ضائع ہے. عمل ساتھ نہیں ہوگا، علم ضائع ہی ہے. وہ تو ایک معلومات ہے. اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے ہمیں بچائے. یہ تینوں باتیں معارف القرآن میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کر کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.